بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ کبھی کبھار تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ کچھ باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، کچھ باتوں کو اللہ کے سپرد کرنا پڑتا ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تنہائی کی مضبوطی سمجھیں۔ دل کی تسلی کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے کچھ اور بہتر سوچا ہوگا۔ جب انسان کا یقین اس بات پر کامل ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین عطا کرنے والا ہے تو اس کے دل سے تمام خدشات مٹ جاتے ہیں اور صرف سکون رہ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایک برائی چھوڑیں، وہ ہزار نعمتوں کی اچھائی آپ کے ساتھ جوڑ دے گا۔ بے شک قیامت کے دن لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق درجات ملیں گے۔ آنکھ خشک ہو تو درود بہار ہے، روح بنجر ہو تو درود بہار ہے، خیال ویران ہو تو درود رونق ہے، سوچ اداس ہو تو درود خوشی و تازگی ہے۔ صلی اللہ علی محمد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دل کی مدد فرماتا ہے جو اپنی نفسانی خواہش چھوڑ کر تقوی اختیار کرے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے۔ رب سے مانگ کر دیکھو تو صحیح، رب سے مانگ کر دیکھو تو صحیح، ایک وہی تو ہے جو حقیقت میں آپ کا منتظر ہے۔ وہ صرف عبادتوں والوں کا نہیں، ندامتوں والوں کا بھی رب ہے۔ جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو 3 باتیں لازمی یاد رکھو۔ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، موت ہر حال میں آنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو سب چیزوں سے زیادہ توبہ کرنے والا جوان پسند ہے۔ اکثر سجدے میں جا کر اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت میں دکھ ہے۔ زندگی صبر ہے، صبر مسلسل نہیں۔ آپ کا حسن ہے مگر یہ حسن مسلسل نہیں۔ زندگی آسان ہے تو آسان بھی مسلسل نہیں۔ آج وقت آپ کا ہے، آج وقت آپ کا ہے مگر یہ وقت مسلسل نہیں۔ صبر خود نہیں آتا، مانگنے سے ملتا ہے، توفیق سے ملتا ہے۔ صبر رزق ہے جو دعاؤں میں محنت کا ثمر ہوتا ہے۔ صبر روک ہے جو خود نفس کو لگانی ہوتی ہے۔ صبر پختہ لگام ہے جس میں نفس کو باندھے رکھنا ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق کی وضاحت نہیں کی جا سکتی، وہ ایک نور ہے اور ہر ایک کے قریب اس کی طلب اور چاہت کے مطابق آتا ہے۔ آپ کی مشکلات آسمان جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر یقین اللہ پاک پر ہے نا تو سنو، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی اور نہ ہی کوئی مشکل آپ کو ہرا سکتی ہے۔ توکل کو اپنا لیں، دیکھیں آپ نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے، مانگ لیا ہے اللہ سے، صبر بھی کر رہے ہیں تو بس اللہ کے حکم کا انتظار کریں۔ اور مجھے آسمان کو تکتے رہنا پسند ہے کیونکہ میں جانتی ہوں جہاں میں دیکھ رہی ہوں
وہ بنا کہے میری ساری باتیں سن رہا ہے۔ کبھی کبھی ہم ایسی چیزوں کی تلاش کرتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ ہماری خوشی کا تعلق ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ان کے پیچھے کیا ہے۔ کبھی کبھی تو اس کی مصلحتیں مجھے اتنا حیران کر دیتی ہیں کہ آنکھوں میں حیرانی سے آنسو جھلملانے لگتے ہیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے میں اسے جاننے لگی ہوں، وہ مجھے خود سمجھانے لگا ہے۔ سنو اے چاند سے لوگوں، وہ جو تمہارا رب ہے نا، اسے تم اور تمہارا دل بے حد عزیز ہے۔ وہ تمہیں فقط تمہاری خواہش نہیں بلکہ وہ تمہیں چاہتوں کا پورا جہاں دینا چاہتا ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اور پھر جب آپ کا رب آپ کو دنیا کے کروڑوں لوگوں میں سے اپنے لیے چن لے تو آپ کا فرض بنتا ہے ساری دنیا کو چھوڑ کر اس کی طرف دوڑیں، اس کے ہو جائیں اور اپنی رب کی محبت کا فرض ادا کریں۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا طعنہ ملتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ بس ایک سجدہ اور نم آنکھیں، دل سکون سے لبریز ہو جاتا ہے۔ وہ مان جاتا ہے، یہ اس کی سب سے خوبصورت صفت ہے۔ ہم مجبور ہو کر اس کی نہیں مانتے، وہ بااختیار ہو کر ہم سے جب ہم گمراہیوں، مان اور غفلتوں کے ٹھوکرے اٹھا کر اس کے در پر جاتے ہیں تو وہ دھتکار نہیں دیتا، پھٹکار نہیں دیتا، پچھلی توبہ یاد نہیں دلاتا، گناہوں کا ہجوم نہیں بتاتا، رد نہیں کرتا، ٹھا نہیں دیتا، بھگا نہیں دیتا، دل میں اترتا ہے، نیتوں کو پڑھ لیتا ہے، ندامت کو دیکھ لیتا ہے، بندگی کو بھانپ لیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، احسان کرتا ہے، دل میں نور نازل کرتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پاک آپ کے ایمان میں اضافہ فرمائے، خوش رکھے، پریشانیوں سے بچائے، کسی کا محتاج نہ کرے اور ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ یا اللہ، تو ہی مسبب الاسباب ہے، بہترین سبب بنانے والا ہے۔ یا رب رحیم، ہمیں وہی راستے سمجھانا جو بہتر ہوں اور جن کی تکمیل ہو اور خیر سے بھرپور ہو۔ یا الہی، ہمارے کاموں کو ادھورا نہ چھوڑنا، اپنے امر کن سے مکمل فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ اے میرے رب، ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط مستقیم پر ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ الہی آمین ثم آمین۔